حضرت امام عبداللہ بن شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں مسند احمد حدیث نمبر 163 کے اندر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قبیلہ بنو عذرہ کے 3 شخص آئے۔ انہوں نے آ کر نبی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کی اور اسلام قبول کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کی رہائش اور کھانے کا اہتمام نہ تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عام اعلان کیا کہ تم میں سے کون ہے جو ان کی رہائش اور کھانے کا اہتمام کرے گا؟ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ سعادت میں حاصل کرتا ہوں، میں ان کی رہائش اور کھانے کا اہتمام کرتا ہوں۔ تو ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جہادی لشکر بھیجا، تو ان میں سے ایک شخص اس میں شامل ہو گیا، تو وہ مارکے میں شہید ہو جاتا ہے۔ ثم بعث بعثنا آخر، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور لشکر بھیجا، فخرج فیہم آخر فاستشہد، اور دوسرا شخص بھی پھر اس دوسرے جہادی لشکر کے اندر شامل ہو جاتا ہے، تو وہ بھی مارکے کے اندر لڑتا ہوا شہید ہو جاتا ہے۔ اور جو تیسرا شخص تھا وہ اپنے بستر پر ہی طبی موت فوت ہو جاتا ہے۔ ومات الثالث علی فراشہ، تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہ جو تینوں شخص میرے پاس رہتے تھے، میں نے ان کو خواب میں اللہ کی جنت کے اندر دیکھا۔ تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میرے لیے حیرت کی بات یہ تھی کہ جو ان تینوں میں سے ایک شخص اپنے بستر پر فوت ہوا تھا، وہ ان دونوں شہیدوں سے آگے ہے جنت کے اندر، اور پھر ان دونوں شہیدوں میں سے جو بعد والا لشکر میں شہید ہوا تھا ان کو میں نے دوسرے نمبر پر پایا، اور جو سب سے پہلے شہید ہوا تھا اس کو میں نے تیسرے نمبر پر پایا۔ تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور میں نے عرض کیا، رسول اللہ، ایسے ایسے میں نے خواب میں دیکھا ہے۔ تو ان دونوں شہیدوں کو اس سے آگے ہونا چاہیے تھا، اور پھر جو پہلے شہید ہوا ہے اس کو پہلے ہونا چاہیے تھا، اور دوسرے والے کو دوسرے نمبر پر۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ہاں کوئی بھی شخص اس مومن سے زیادہ افضل نہیں ہو سکتا کہ جس کو اسلام والی عمر میں ملی ہو اور وہ اس میں تسبیح، تکبیر، تحلیل اور تحمید کہتا ہو۔ ایسے مومن سے زیادہ کوئی بھی شخص اللہ کے ہاں افضل نہیں ہے۔ تو وہ جو بعد میں فوت ہونے والا ہے ان تینوں میں سے، اس نے اپنی باقی زندگی کے اندر تکبیرات بھی کہیں، تحلیلات، تحمیدات اور اللہ تعالیٰ کی تعریفات اس نے کی۔ تو یہ ایک ایسا عمل ہے جس نے اس کو جنت کے اندر ان دونوں شہیدوں سے آگے کر دیا ہے۔ تو سامعین محترم، اللہ گواہ ہے کہ ایسے مومن سے زیادہ اللہ کے ہاں کوئی بھی افضل نہیں ہے کہ جس کو اللہ رب العالمین اسلام والی زندگی دے اور وہ اس میں تکبیرات، تحلیلات، تحمیدات، اللہ تعالیٰ کی تعریفات کرتا رہے۔ تو ایسا شخص اور وہ یہ کثرت سے کلمات کہتا رہے تو یقیناً شہداء سے بھی زیادہ وہ رتبہ پا سکتا ہے۔